آج بعض مالدار لوگ کسی مولانا کو یہ بتاتے ہوئے نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ مولانا ہم سے چندہ مانگے گا. مانگنا بری چیز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے، لیکن چندہ مانگتے ہوئے اگر سامنے والا دباؤ میں آ گیا نا، دباؤ میں آ گیا، دباؤ کا مطلب یہ کہ اب وہ کہہ رہا ہے یار بتا کے پھنس گیا یار، اب نہیں دو تو یہ بولیں گے اتنا پیسہ تو ہے دے کیوں نہیں رہے. تو یہ طیب خاطر ہوئی، دل کی رضا ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل رضا کے بغیر حرام. 100% جب تک اطمینان نہ ہو نا دل سے دے رہا ہے. ابھی دیکھو کل ایک صاحب اپنی گاڑی بائک لے کر آئے، کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا، کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا، بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے نا، اپنے گھر لے کے جا رہے تھے. میں 2-3 احباب کے ساتھ گلی میں آ رہا تھا، کسی کام سے گیا تھا مسجد کی طرف، تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نیت یہ تھی کہ ایک کیلا وہ محبت میں مجھے بھی پکڑا دیں. ہم باتوں میں مشغول تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پورا شاپر اٹھا کے لے آیا میں. ان کی نیت پورا شاپر دینے کی نہیں تھی، ان کی نیت تھی ایک کیلا. جب انہوں نے کہا نا مفتی صاحب کائنڈلی ادھر آئیں، اور کیلے کا شاپر انہوں نے اٹھایا، تو میں سمجھا کہ شاید یہ پورا شاپر دے رہے ہیں. ہم دماغی ہمارا کہیں اور لگا ہوا تھا، ہم پورا شاپر لے کے نکل لیا. وہ بیچارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب جب میں شاپر لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جو 2 دوست احباب تھے وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بڑا بھنڈ ہو گیا. میں نے کہا بھنڈ کیا؟ کہہ رہے وہ ایک کیلا دے رہے تھے، آپ باتوں باتوں میں پورا شاپر اٹھا کے لے آیا. وہ درجن کیلے ماشاءاللہ 2 درجن تو ہوں گے، اور بڑے بڑے زبردست کیلے. مجھے لگا یار یہ تو بڑی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا تھا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ انکل کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت غلطی سے پورا شاپر لے آیا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب آپ لے جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ پورا شاپر آپ کے لیے تھا. انہوں نے کہا اب جو ہو کوئی بات نہیں لے جائیں، ظاہر ہے ایک شاپر پہ کیا کوئی مسئلہ کرے گا. جب انہوں نے اصرار کیا ہم شاپر لے آئے. دفتر میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ناجائز کیلے ہیں کھا لو. مذاق کیا، کیلے تو جائز ہی تھے، انہوں نے اجازت دے دی نا. میں نے کہا ناجائز کیلے کیا کرو پھوڑ دو. اچھا وہ پھر عصر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا شاید شاپر واپس لینے کے لیے آئے ہیں. پھر میں نے ان سے سوری کی. میں نے کہا حضرت میرا دماغ پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا، آپ شاید ایک کیلا دے رہے تھے، میں پورا شاپر ہی اٹھا کے لے آیا. انہوں نے کہا نہیں ارے اپنے پرانے دوست ہیں، اتنے کم ظرف نہیں ہے کہ ایک شاپر پہ وہ اتنا مریں گے. تو وہ کوئی اور مسئلے کے لیے آئے تھے. میں واقعی یہ سمجھا، میں نے کہا شاید اب سب کے سامنے نہیں مانگا جا رہا تھا، اب کہہ رہے کہ واپس کر بھائی میرا شاپر. تو یہ میں قصہ صرف مذاق برائے مذاق نہیں سنا رہا. یہ تو چھوٹا سا شاپر تھا نا کیلے کا، یہی اگر 8-10 لاکھ کی رقم ہوتی، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ گڈی نکالتے 8-10 لاکھ کی، اور اس میں سے 20 روپے مجھے ہدیہ دینے کے لیے، اور میں پوری گڈی لے کے چلا آتا، تو حلال ہوتا میرے لیے ہے بھائی. چاہے وہ بعد میں نہ بھی مانگے مجھ سے. ظاہر ہے بھائی دل میں ایک چیز آ گئی نا کہ طیب خاطر نہیں ہے. طیب خاطر کا مطلب دل کی مکمل خوشی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں، جب بھی کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے، کسی شخص کو مخاطب کر کے اتنے پیسے نکالو، بعض دفعہ انسان مروت میں آتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، میں اتنا کروڑ پتی ہوں، میرے سے 5,000 روپے نہیں نکل رہے چندے کے لیے. اس سے انسان اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے پھر 5,000 کا نوٹ نکال دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ 5,000 آپ کے لیے حلال بولو نہیں ہے. چندے کی عمومی اپیل تو کی جائے گی، یہ تو نبی کی سنت ہے. اب عمومی اپیل کی جائے گی، بھائی جس نے دینا ہے دے دے. اسپیسیفک لوگوں کو کہنا آپ سے انسان شرم میں آتا ہے. تو میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے مولانا صاحب ہوں، ٹھیک ہے نا. کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے ان کا، اس کے لیے چندے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ مجھے بتا دیتے ہیں. کیوں؟ میں نے اپنا امیج ان کے سامنے یہ بنا لیا، بھائی تمہاری بینک میں جتنے پیسے ہیں، تمہاری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں،
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میری نظر میں تم ارب پتی ہو یا رکشا چلاتے ہو, میری نظر میں کیا ہے, سیم. سمجھ رہے ہو, میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر تم رکشا چلاتے ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, اگر تم کروڑ پتی ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, نہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے نہ بزنس کے لیے مانگنے. ہم اس کے قائل ہیں بزنس ہم اس رقم سے کریں گے جو ہماری پینٹ کی جیب میں ہو. دوسروں کی پینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض, بولتے کیوں نہیں ہے. اور یہ جو پیسے لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں جائز ہے, چند لوگوں کا پیسے ملا کے بزنس کرنا یہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اس میں فراڈ آج کل بہت ہو رہا ہے, گڑبڑ بہت ہو رہی ہے. دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے, اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا.